السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ٹائمز اور میں ہوں شبیر خان۔ لگاتار ہم آپ کو کہیں نہ کہیں جو جنگلی جانور ہے، کہیں جو بستیوں کی طرف رخ کرتے ہیں، ان سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ لگاتار ہم انتصار سہیل صاحب سے اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک الگ ٹاپک چنا ہے وائلڈ بور کو لے کے۔ وائلڈ بور جو ہے وہ کافی زیادہ آج کے ڈیٹ میں گھاٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انتصار سہیل صاحب جو ہمارے وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر ہے، ان سے جانیں گے وائلڈ بور کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، وائلڈ بور جو ہے یا جنگلی سور جس کو بولتے ہیں، جی، یہ جو ہماری وادی کشمیر ہے، اس میں یہ یہاں کا نیٹو انڈیجنس اسپیشیز نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے انٹروڈیوس ہوا ہے یہاں پر۔ جو اس وقت کے مہاراجہ تھے، انہوں نے کچھ علاقوں میں جو ان کی شکار گاہیں ہوتی تھی وہاں پر اس کو انٹروڈیوس کرایا جی، ایز اے گیم۔ اس وقت ہم گیم کہتے تھے، شکار کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا۔ تو اس کے بعد یہاں کی موسمی حالات جو تھے اس وقت رہے ہیں، جو کہ شدید سردی کا موسم یہاں پر ہوتا ہے اور برف بھاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ نیچرلی ان کی تعداد کم ہو گئی۔ ڈاچی گام اور ترال اور کچھ علاقوں میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور وہاں سے اس کی تعداد بہت ہی کم بالکل ہو گئی۔ 80 کی دہائی تک ان کی تعداد کم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو موسمی اثرات ہوئے ہیں، جو کلائمیٹ چینج گلوبلی دیکھنے کو ملا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی تعداد میں پھر اضافہ ہوا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے ہمیں ان کے موسم ہوتے ہیں، ان کی رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ آتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے یہ ٹوٹلی ہربیور اینیمل ہے، یہ ویجیٹیشن ڈپینڈ ہے۔ تو یہاں پر خاص کر دیکھا گیا ہے، ہم نے پچھلے 4-5 سال میں دیکھا کہ جہاں ہم دھان کی کھیتی کرتے ہیں، اس میں زیادہ یہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، خاص کر جب ہم بیج بوتے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ ایک پانی اس میں رہتا ہے اور مڈ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مڈ لونگ اینیمل ہے، اپنی غذا جو ہے مڈ سے حاصل کرنے میں اس کو اچھا لگتا ہے، پریفر کرتا ہے۔ تو وہاں پر جب وہ ہم بیج بوتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو نرسریز ہماری ہیں، پیڈی نرسریز، وہاں پر دیکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہم کو کچھ احتیاطی تدابیر اگر ہم کریں تو ہم اس سے نجات مل سکتی ہے، جس میں ہم نے پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ جو نرسریز لگاتے ہیں، جو پیڈی کے لیے بیج بوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم کو کم نسبتاً کم جو ہے یہ لینڈ درکار ہوتی ہے، زمین درکار ہوتی ہے، بنسبت جب پھر ہم ٹرانسپلانٹ کر کے اس کو پھر ہم لگاتے ہیں، جس کو ہم کشمیر میں تھجنر، ہاں، جو تھجنر ہوتی ہے، جی جی، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے بنسبت جو پھر رقبہ پورا جہاں پر پیڈی ہوتی ہے۔ بالکل، تو اسی سٹیج پر یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر سب کمیونٹی ایک جو ہے، جہاں پر ایک بہت بڑا ایگریکلچرل ایریا ہے کراپ اس میں پیڈی کے لیے، وہاں پر اگر ایک جگہ ہی جو کمیونٹی ہے، ہاں، اپنی ایک جگہ مخصوص جگہ سب اپنی جو ہے وہ نرسری لگائیں، ایک ہی جگہ بیج بوئیں اور اس کا پروٹیکشن پھر ایک ساتھ کریں، بنسبت کی ایک جگہ ایک اسپاٹ پر وہ الگ الگ کریں، اس کا پروٹیکشن مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہم کو اس نرسری کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ کوئی سٹیج ہوتا ہے زیادہ مشکل سے، میرے خیال سے 10-15 دن 20 دن، تو اس میں انٹینسیو پروٹیکشن دینا ہے، تو اس کے بعد یہ اثر نہیں کرتا۔ سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ زیادہ تر کارنیول ہے، ہربیور ہے، وہی اگر دیکھا جائے کہ انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے؟ جی نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے انسانوں کو۔ یہ کبھی کبھار سیلف ڈیفenس میں اٹیک کر سکتا ہے، وہ تو ایک چھوٹی بلی بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، مطلب بڑا اٹیک یہ مطلب انسان کو اس سے کوئی جان لیوا خطرہ نہیں۔ سر اچانک ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے پوری وادی کشمیر میں، چاہے لور ہلز کی بات کریں یا اپر ہلز کی بات کریں، اچانک ان کا تعداد بڑھنا، سر یہ کس چیز کو لے کے ان کی جو تعداد بڑھ چکی ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعداد بڑھنے میں سب سے زیادہ رول ہے کلائمیٹ چینج کا، کیونکہ یہ گرم علاقوں کا جانور ہے، اور یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں جو کہ ایک نیچرلی ایک ٹیمپریٹ ریجن ہے، جہاں پر کافی زیادہ برف باری ہوتی تھی، ٹیمپریچرز کم ہوتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اسپرنگ سیزن تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، سیدھا ہی سمر پہ ہم آ جاتے ہیں، موسم گرما کی طرف، اس میں ٹیمپریچرز میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے یہ موزون ہے
اور یہ ایک پرولیفک بریڈر ہے. اس کی جو یہ بریڈ بہت تیزی سے کرتا ہے. اس کا لیٹر سائز بھی بہت ہے, 7 سے 9 اس کا لیٹر سائز ہے. تو 1-2 بار یہ لیٹر دیتا ہے سال میں. تو اس لیے اس کی تعداد نیچرلی جب اس کو موافق جو ہے ماحول ملے گا, ٹیمپریچر ملے گا, تو یہ تعداد بڑھ جائے گی. لیکن اس میں یہ بھی کہوں کہ اگر کبھی بھی ہمارے جو ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ونٹرس ہیں وہ برقرار رہیں گے, اور جب بھی سیویئر کوئی ونٹر آ جائے 5-10 سال بعد, ہم میرا اگلا سوال بھی سر وہی تھا کہ بہت زیادہ گرمی, اب بھیشن گرمی کہیں نہ کہیں ہمیں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے, اور گرمی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کہیں نہ کہیں تعداد بڑھ سکتا ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ ایک گرم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی شدید برفباری ہو تو کبھی کبھار یہ بھی ہے کہ سائیکل میں ہوتا ہے کہ ایک ونٹر ہم کو بڑا سیویئر مل جائے, تو ان کا تعداد اس میں نیچرلی ایک چیک ہو جائے گا, جس کی امید ہے ہمیں. لیکن وہ کیونکہ گلوبلی لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں زیادہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, بالکل, تو اس حساب سے ہم کو ان کو مطلب یہ پرابلم رہ سکتی ہے. سر جی, جو یہ جنگلی سور ہے سر, یہ اور کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اپنے ملک کے باہر؟ یہ تو تھرو آؤٹ ایشیا, انڈین سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ ہے, ملتا ہے. افریقہ میں بھی ہے, ایک اور قسم کا ہے. تو یہاں تو بالکل تھرو آؤٹ انڈین سب کانٹیننٹ ملتا ہے. اور ہمارے یہاں LOC کے اس پار بھی ہے, وہاں رپورٹس آئی ہیں کہ تعداد بڑی ہے. اور جو نارتھ کشمیر جو ہے یہاں ہو سکتا ہے وہاں سے آیا ہو. کہیں ایک جھنڈ بھی دیکھنے کو ملے رفیع آباد میں, یہ جھنڈ ہی میں رہتا ہے, عام طور جھنڈ میں دیکھا جاتا ہے. اس کے بچے ڈفرینٹ ایج لیول کے جو ہوتے ہیں, اس میں اینیملس پائے جاتے ہیں جنڈوں میں ہی ٹریول کرتا ہے. سر جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے وائلڈ بور کو لے کے, جو ابھی ہم جنگلی سوروں کی بات کریں, تو عوام کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی ان سے بچنے کے لیے اور ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں؟ میری یہی التجا ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک کمیونٹی لیول پہ ہم اس کے خلاف جو ہیں, اس کے جو اٹیک کے خلاف جو پیڈی فیلڈس کو خاص کر کرتے ہیں, نقصان دیکھنے کو ملا ہے. ہلکا سا جو ہمارے میوہ باغ ہیں ان میں بھی ہلکا ہے, لیکن زیادہ تر پیڈی پر اٹیک کرتا ہے. شالی کی جو کھیتی ہوتی ہے, اور وہ بھی اسی دوران جب ہم بیج بوتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ہم کو احتیاطی تدابیر لینی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمیونٹی لیول پہ وہاں پر رکھوالی کریں رات دن, اس وقت 15-20 دن میں اگر ایک ہی جگہ ہو تو زیادہ مناسب ہے. اور یا پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر لائٹس لگائیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ لائٹ سے یہ دور بھاگ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی ہیومن پریزنس ہے, تو یہ نہیں آتا. جب اس کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ملے گا, کھانا اس کو ویسے ہی پتہ ہے کہ وہاں اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, تو یہ آ جاتا ہے. لیکن اگر وہاں ہیومن پریزنس کو لگے کہ انسان موجود ہے, تو یہ وہاں کا رخ نہیں کرے گا. سر ایک اور سوال آپ سے ذاتی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم باقی جانوروں کو بھی لے کے بات کر رہے ہیں. کچھ دن قبل کچھ لیپرڈ اسپاٹ کیے گئے ہیں چندوسا علاقے میں, تو سر کیا آپ کی ٹیم متحرک ہے وہاں پہ لگی ہے؟ بالکل, ہماری ٹیم وہاں پر بھی لگی ہے. میں نے ابھی صبح ہی ان سے بات کی ہے, اور وہاں پر ٹریکس دیکھے گئے ہیں. ہم نے تو کوئی جانور دیکھا نہیں, لیکن لوگوں نے اسپاٹ کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ مادہ ہو اور ان کے بچے ہوں. جنرلی 3 جو ہیں 3 کے ساتھ دیکھے گئے ہیں. تو ہم نے ٹریکس وہاں پر نوٹس کیے ہیں کچھ, لیکن ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ہم وہاں پر کیج انسٹال کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ انتصار سہیل صاحب, نارتھ کشمیر وائلڈ لائف وارڈن. بات کر رہے تھے وائلڈ جو ہمارے بورز ہے, جو جنگلی سور ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے سر کے ساتھ بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے انسانوں پہ اٹیک نہیں کرتا ہے. اس کا جو کھانا ہے صرف اور صرف شالی ہے, جو ہم دھان کی کھیت لگاتے ہیں اسی پر زیادہ سے زیادہ یہ اٹیک کرتے ہیں, وہاں پر اپنا روزگار کھانا پینا حاصل کرتا ہے. وہیں انہوں نے جو ہے چندوسا کی بات کی, جو کچھ ہمیں کالیں موصول ہوئی تھی کہ چندوسا میں کچھ جو ہے لیپرڈ اسپاٹ کیے گئے تھے. انتصار سہیل صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہماری ٹیم لگی ہے 24/7. ہمیں امید ہے انشاءاللہ جلد از جلد کامیابی ملے گی. ان کو ہم زندہ کیپچر کریں گے اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. فی الحال ٹیم 24/7 چندوسا میں لگی ہے ان لیپرڈس کو کیپچر کرنے میں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں اسٹے ٹائمز. میں شبیر خان, کشمیر سے.